اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وہمزه بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حق اور سچ کہا اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حکمت بھرے ذکر سے فائدہ دین اور دنیا کا آخرت کا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں 59 نمبر ہے، 59 نمبر آیت سورہ بقرہ کی پہلا سپارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان ظالموں نے میرے حکم کو، اللہ کے حکم کو بدل ڈالا ایک مختلف قول سے، ایک اور بات کہہ دی اس کے برخلاف جو ان سے کہا گیا تھا کہ کریں۔ پھر اس کے بدلے میں ان ظالموں پر ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے، ان کی حکم عدولی پر، اس گناہ پر ہم نے آسمان سے رجز اتارا، یعنی عذاب اتارا، اللہ کی طرف سے سزا ان پر نازل ہوئی آسمان سے۔ یہ ہے جی اس آیت کا سادہ سلیس ترجمہ۔ کس قول کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، کس بات کے بدلے جانے کا ذکر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی باتیں اللہ تعالیٰ نے کی جو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ فتح اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے پیچھے وہ جو آیت نمبر 58 میں ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تم یہ شہر میں داخل ہو گئے اور تم نے داخل ہو جانا ہے، بس کرنا یہ کہ تم نے غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، سجدہ ریز ہو کے یعنی جھک کے داخل ہونا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ دعا مانگنی کہ اللہ ہماری پچھلی غلطیوں کو معاف کر دے۔ وہ آپ نے سنی نا۔ یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا بنی اسرائیل پہ ایک خاص قسم کی اپنی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کو باقی کئی لحاظ سے کئی قوموں پر ممتاز کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آیت ہم آگے چلیں گی آیات، کہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی نعمتیں ان کو ملیں کہ جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہوں اس دنیا میں۔ تو خیر، یہاں پر ایک ایسی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے جو دنیا میں کسی کو بھی فتح نصیب ہوتی ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اکڑ میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عاجزی میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ تو مسلمان تھے، مومن تھے اس وقت کے، امت موسیٰ تھے، نبی کی امت تھے، تو ان پر تو زیادہ یہ بات آتی کہ یہ کہتے ہیں نا انگلش میں جسے کہتے ہیں گوز وداؤٹ سیئنگ، یعنی بغیر کسی کو کہے ہی یہ بات کافی ہے، یہ کہ جب ایک جو بندہ کلمہ گو ہے کہ اس کو یہ بات تو جسے کہتے ہیں نا اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ، کامن سینس کی بات ہے کہ وہ اپنی اس فتح پر اس کو رب کا شکر ادا لانا چاہیے، اس کے آگے جھکنا چاہیے، نہ کہ اکڑنا چاہیے، اور جب اللہ کی نعمتیں نصیب ہوں تو وہاں پر گناہوں کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی جو بندہ جسے کہتے ہیں نا جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کی فریج بھری ہوئی ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، اس پہ تو زیادہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی اور زیادہ اطاعت کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ اللہ کے غضب کو آواز دے گا۔ جی ہاں، انہوں نے یہی ظلم کیا کہ اللہ کے حکم کا کیا بالکل الٹ۔ اس کا گواہ قرآن بھی ہے اور تفسیریں بھی ہیں قرآن کی، حدیثیں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پچھلی ان کی اپنی کتابیں بھی ہیں۔ جی ہاں، آج کی تورات میں بھی کتاب ہے چوتھی، پہلی 5 کتابیں بائبل کی جو ہیں وہ توراہ کہلاتی ہے، یہودی اس کو مانتے ہیں کہ یہ تورات ہے، اور عیسائی بھی اس کا احترام کرتے ہیں، اسے عہد نامہ قدیم کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ بائبل کے شروع میں ہی دا بک آف نمبرز، گنتی کی کتاب، اس میں جناب یہ واقعہ بالکل واضح موجود ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا ہے، جو ہے نا تفسیر میں تو بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو تفسیر اور حدیث دونوں میں کامن ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، بہت ساری اور کتابوں میں اس چیز کا ذکر ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، کہ یہ الفاظ کا تھوڑا بہت آگے پیچھے، کہ صحیح بخاری میں 2 جگہ یہ واقعہ آیا کہ جب ان کو بستی میں داخل ہونے کا حکم ہوا نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا نا حتہ کے معنی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، غلطیاں ہماری ہم سے دور کر دے، یہ ہیں ان کے معنی۔ ابن عباس نے اس کا معنی سمجھایا۔ انہوں نے آگے سے کیا کیا،
یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. تفسیروں میں بھی، تفسیروں میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، تفسیروں میں ہنتا کے بھی الفاظ ہیں، ہا نون تا. یہاں جو صحیح زیادہ صحیح بات ہے نا وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی صحیح بخاری اور مسلم میں، کہ یہ جو بستی تھی نا جہاں یہ داخل ہو رہے تھے. اچھا ایک میں آپ کے اور توجہ دلاتا جاؤں اس امر پر، کہ یہ لوگ اکثر ترجموں میں القدس لکھ دیتے ہیں کہ بیت المقدس یا بیت المقدس میں یہ لوگ داخل ہو رہے تھے. اصل میں عربی میں بیت المقدس ہے، وہ حدیث میں نہیں لکھا ہوا، صرف ترجمے میں لکھا ہوا ہے. بستی جو ہے نا ابیل سطیم، سین طا یا میم، میں پچھلی دفعہ نون بولا تھا، سطیم ہے، اس بستی کا ذکر وہاں بھی موجود ہے. ہمارے ہاں تفسیروں میں بھی بہت سارے مفسرین نے لیا. یہ وہاں جب داخل ہو رہے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتایا اپنی زبان مبارک سے کہ یہ جب وہاں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے حطہ کی بجائے حبۃ فی شعرہ یہ الفاظ بولے. حطہ کو بدل دیا، ٹنگ ٹوسٹنگ جسے کہتے ہیں نا، زبان گھما کے، اس کی بجائے انہوں نے بولا کہ جو ہے نا گندم کی جو بالیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بڑے دانے ہوتے ہیں. یعنی ایک مذاق اڑایا، ایک ٹنگ ٹوسٹنگ مار کے نا حطہ کو حبہ میں بول دیا. حبہ کا مطلب ہوتا ہے بیج، یعنی اللہ کہہ رہا ہے معافی مانگو، تو انہوں نے گندم اور بیج اور دانے، کھیتی باڑی کی جو ہے نا فضولیات بک شروع کر دی. نعوذ باللہ، یہ ان کے شریر لوگوں نے یہ حرکت کی، یہ بدلا، یہ اللہ کے حکم کو بدل دیا. یعنی اس سے زیادہ اللہ کے حکم کا کیا مذاق ہوگا. اچھا بات یہاں پہ ہی نہیں رکی، اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف ان کی اپنی کتابوں میں، ٹھیک ہے، اور پھر میں آؤں گا دوبارہ حدیث میں جو کراس ویریفیکیشن یا کورابوریشن ہوگی ان کی کتابوں کی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس سے پتہ چلا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو علم آیا ہے، آپ تو تورات اور انجیل کے ماہر نہیں تھے نا آپ کا کوئی پادری ٹیچر تھا نعوذ باللہ، تو جو حدیث میں آپ کے اوپر علم اللہ نے نازل کیا، اس سے کنفرم ہو گیا کہ بہت سارا حصہ پرانی کتابوں میں ابھی بھی انشاءاللہ کافی ہمارے لیے اچھی معلومات، حق باتیں موجود ہیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں ظلم یہ کیا کہ سطیم شہر میں جب یہ داخل ہو گئے تو انہوں نے وہاں پر پھرنا بہت ہی بدکاریاں کی. وہاں انہوں نے زنا کیا، موب کی بیٹیاں، موب میں خل کوئی وہاں کا بہت بڑا سردار یا کوئی تھا، بہرحال انہوں نے وہاں فحاشی، بے حیائی، زنا اور کچھ نے شرک میں بھی شامل ہو گئے. اس سے انہوں نے اللہ کے غضب کو سمجھے للکارا ہے، اللہ کو جسے کہتے ہیں نا چیلنج کیا. تو اس چیلنج کا رزلٹ پھر یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب دیا. اور عہد نامہ قدیم بائبل کے اندر اور یہودیوں کی تاریخ میں بھی نمبر کی کتاب میں یا تورات میں موجود ہے کہ تقریباً 24,000 لوگ جو ہیں وہ قتل کیے گئے، وہ مارے گئے. کچھ پر اللہ کا عذاب اترا. 24,000 کا جو نمبر ہے اس میں کئی تو شاید عذاب سے ہی مارے گئے، کئیوں کو عذاب کا کوڑا برسا جو آسمانی عذاب، اور کئیوں کو قتل کی سزائیں ملی. یہاں تک کہ فیصلہ ہارون علیہ السلام نے کیا، کیونکہ جو مذہبی معاملات تھے اس کی اتھارٹی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس ہی. انہوں نے کہا کہ جس نے یہ جو جرائم کیا نا ان سب کے جو لیڈرز ہیں نا ان کو تو سب کے سامنے لٹکاؤ. یہ ساری ان کو سزائیں دی گئیں. اور صحیح مسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، آپ نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ 5772 نمبر حدیث ہے جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان پر عذاب اترا تھا نا بنی اسرائیل پر، وہ جس بستی میں اللہ نے ان کو داخل ہونے کا حکم دیا اور انہوں نے وہاں جب اللہ کی نافرمانی کی، تو آپ نے حدیث میں ذکر کیا کہ طاعون کی شکل میں اللہ نے ان کے اوپر طاعون عذاب کے طور پہ اتارا. طاعون کی بیماری آپ کو پتہ ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں بیوبونک پلیگ. پلیگ ہوتی ہے کوئی بھی وبائی مرض، ایسا مرض جو بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتا، کہیں پر بھی کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے. جیسے کالرا ہے، کالرا بھی ایک ایپیڈیمک کہلاتی ہے، وبائی مرض ہے. یہ اس طرح کی ایک وبائی بیماری ہے، اس کو طاعون کہا جاتا ہے. اور یہ اس سے ہماری ماڈرن ہسٹری میں بھی دنیا کئی واقعات ہو چکے ہیں جس میں ہزاروں لوگ، جیسے انڈیا میں ایک دفعہ طاعون آیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی شکل میں طاعون اتارا، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 5772 بنی اسرائیل پر. اب ایک تھوڑا مشکل مسئلہ ہے جو اس تفسیر کا یا قرآن میں ڈائریکٹ تو نہیں ایڈریس، مگر میں آپ کے علم کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، کہیں لوگ یہ پڑھیں سنیں باتیں تو کنفیوز نہ ہو جائیں. ایک طرف تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں
کہ یہ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا طاعون کی شکل میں، جیسے قرآن میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے فسق، ان کے گناہ، زنا، بدکاریاں اور یہ جو انہوں نے لفظوں کا ہیر پھیر کیا، انہوں نے اللہ کے عذاب کو آواز دی، اور ان کو گمراہیوں، کوتاہیوں اور بدکاریوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. ٹھیک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو طاعون ہے یہ عذاب ہے اگر، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طاعون کو شہادت کیوں کہا؟ بلکہ آپ نے خبر دی، آپ نے قیامت کی جو نشانیاں آنے والی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی بتائی کہ صحابہ کرام یعنی مسلمانوں پہ طاعون کی بیماری آئے گی، اور یہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کے بعد دیکھ لی. شام میں یہ مرض آیا، یہ وبا آئی، اور ہزاروں صحابہ جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو وہ تو سارے ہم انہیں شہید مانتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں عذاب جی؟ پھر یہ سوال بڑا غور طلب ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا صحیح مسلم میں، انہی چیپٹر سے پہلے اگر آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں 4941 سے لے کے 4944 میں آپ نے کہا شہادت کی قسموں میں ایک طاعون بھی ہے. جو بغیر لڑے جن کو شہادت نصیب ہونی ہے وہ شہید کہلائیں گے، جو طاعون سے مریں گے. ہر مسلمان جو طاعون سے مرے گا وہ شہید کہلائے گا. کوئی بھی مسلمان جو طاعون سے جس کی جان جائے گی وہ تو شہادت ہے اس کے لیے. تو یہ تو کام اب کیا اس کو کریں گے آپ کہ ادھر عذاب کا ذکر ہے، قرآن میں بھی عذاب کا ذکر ہے، ادھر شہادت ہے، اور ہزاروں صحابہ ہیں. وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو ہم کہتے کہ بھی اس پہ تو عذاب ہے نعوذ باللہ. یہ تو صحابہ اللہ کے ولی لوگ تھے جو جن کی جانیں گئیں. کوئی جنگ و جدال کچھ نہیں آپس میں ان کا، کوئی ایسا جھگڑا، کوئی نافرمانی کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کو آپ ریکنسیلیشن اس کی کیسے کریں گے؟ یہ ہے ایک علیحدہ سے تھوڑا سا مشکل سبجیکٹ. اس کا حل یہ ہے کہ یاد رکھیں اللہ تعالی مومن جو ہوتا ہے نا، مومن نیک بندہ، اس کے لیے کسی بھی قسم کی بیماری، کسی بھی قسم کا ایکسیڈنٹ، کسی بھی قسم کی تکلیف اس کے لیے ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یعنی اس کا جواب ہم حدیث سے ہی دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجبا لکل امر المومن، مجھے مومن کے ہر امر پہ، ہر معاملے پر، ہر قضیے پر حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کیسا مومن اللہ کی خاص رحمت کے اندر ہے کہ جب اس پر تکلیف آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، جب اس کے اوپر اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو یہ شکر کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو مومن ہے، اور یہ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں بتایا کہ جو مومن ہے اس کو تو ایک کانٹا بھی چبھے گا نا تکلیف کا تو اس سے اس کے درجات بلند ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو جب آخری ایام میں تکلیف ہوئی اور آپ نے کہا واللہ ان للموت لسکرات، صحیح بخاری میں باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتہ، وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کہا اللہ کی قسم جو یہ ہے جسے کہتے ہیں there are agonies of death، موت کی تکلیفیں ہیں بہت زیادہ. تو آپ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو؟ تو آپ نے کہا ہاں، نبی کو تو عام آدمی سے زیادہ تکلیف آئے گی مگر اس کا اجر بھی عام آدمی سے زیادہ ہوگا. پتہ یہ چلا کہ جو مومن نیک لوگ ہوں گے نا ان کو یہ بیماریاں عذاب نہیں بلکہ ان کے لیے تو یہ رحمت ہے، کیونکہ ان بیماریوں سے ان کا آخرت میں درجہ اور بلند ہونا ہے. جیسا کہ طاعون مومنوں پر، مسلمانوں پر ذریعہ شہادت بنا، بغیر جنگ کیے انہیں شہادت ملی، اور فاسقوں پر، فاجروں پر، ظالموں پر، گمراہ لوگوں پر، بدکاریاں کرنے والوں پر، زانیوں پر، یہ تھے ان کے گناہ، ان کے لیے یہ بنا عذاب کا کوڑا، اللہ کی طرف سے ایک وپ. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق ملا کہ جو یہ جو گناہ ہیں جو اس امت کو سوچنا چاہیے، اگر آج بھی امت اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے گی، اپنے نبی کی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرے گی، اور خاص طور سے یہ جو زنا ہے یہ وہ گناہ ہے جس سے زمین پر عذاب کا آنا یقینی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا میں آپ کو مفہوم بتاتا چلتا ہوں، میرے اس میں ہے اس وقت یادداشت میں بھی آئی بات کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ زنا اور بدکاری پھیل جائے گی نا تو پھر تم انتظار کرو ان ایسی بیماریوں کا کہ جو تم نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوں گی. بیماریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر نازل ہوں گے، اور لوگوں نے دیکھ لیا ایڈز اور HIV کس قسم کی بیماریاں اس دنیا میں آئیں، اور
اس کے کئی ایڈوانسڈ وائرسز بھی تھائی لینڈ اور وہ جگہ جہاں پر یہ بدکاریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پراسٹیٹیوشن کیپٹلز ہیں وہ اس دنیا کے، نعوذ باللہ، تو وہاں پر ایسے ایسے وائرس بھی اس کے ایڈوانس سٹیجز میں دریافت ہوئے ہیں، ڈسکور ہوئے ہیں کہ ان کا علاج ہی نہیں ہے، کوئی مطلب کسی قسم کا، ایون ایڈز کا بھی کوئی علاج نہیں ہے، ایک سمجھے سلو ڈیتھ ہے، بندہ سسک کے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس سے سبق یہ سیکھنا چاہیے۔ ان آیات کے یہ جو 2 آیتیں ہیں آپ نے سنی، ان کے مضمون سے یہ پتہ چلا کہ آپ کی نسل، قوم، قبیلہ اور مذہبی سٹیٹس کوئی اہمیت نہیں رکھتا اگر بندہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، ٹھیک ہے، اس کی بلکہ جو کوئی بھی، اگلا اصول یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی اس اصول کو توڑے گا، اللہ کی اور رسول کی اطاعت یا رسولوں کی، پچھلے قوموں کے لیے بھی یہ اصول تھا، تو وہ لائبل ہوگا سزا کا، یعنی یہ لازمی ہے کہ اس کے اوپر سزا آئے گی، اس کو کریکشن جو ہے نا اس کی ہوگی، چاہے وہ سزا سے ہو، عذاب سے ہو، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور آخری بات، فتح، نعمتیں، یہ سب اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی اللہ پہ ویسٹڈ رائٹ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو کوئی نعوذ باللہ بانڈیج میں رکھا ہوا کہ ہمیں یہ مل کے ہی رہنی ہے۔ یہ جو ہے نا 3-4 اہم نتیجے جو آخر میں کنکلوژنز ہیں، یہ باتیں یاد رکھیے گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے، اس کو اور اس پہ عمل کرنے، اور اس میں یہ جو واقعات بتائے گئے ان سے سبق لینے اور عبرت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی مسلمان اپنے معاشرے میں یہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، ان پھیلتی ہوئی برائیوں کے آگے کوئی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایسا کام کریں، ایسا حصہ ڈالیں کہ یہ برائیاں رک جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا کوئی ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ نہیں ہے کہ آپ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو آپ کو ڈنڈا نہیں پڑے گا، ڈنڈا یہ پڑنا ہے، اور یہ اس کا وعدہ اللہ کے نبی نے خود کیا کہ جو کوئی بھی اپنے نبی کی نافرمانی کرے گا، چاہے وہ اللہ کے نبی کے لاڈلے صحابہ ہی کیوں نہ ہو۔ غزوہ احد میں حکم کی نافرمانی ہوئی، حالانکہ وہ مس انڈرسٹینڈنگ میں ہوئی، اسی وقت اس کی ریٹریبیوشن ہوئی، اسی وقت اس کا جو ہے نا اس کی پرائس پے کرنی پڑی، کہ اتنا نقصان ہوا کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون دشمن ہے اور کون اپنا ساتھی ہے۔ ایسا اللہ کی طرف سے کیوس اس وقت پھر ان پہ نازل ہوا، ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ تو یہ ہمیں سبق سکھایا گیا غزوہ احد میں بھی اور ان آیات سے بھی، کہ جو بھی اپنے نبی کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی پھر پرائس پے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت دے، اور معاشرے میں یہ جو بے حیائی اور بدکاری اور برائیاں پھیل رہی ہیں ان کے آگے ہمیں بند باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم۔